بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی آیہ مبارکہ میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ پاک یہ اجازت دے رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہارے وہ لوگ جنہیں تم چھوڑ کے آئے ہو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے رسول کے لیے چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے اور انہیں کفر کافر سمجھ کے چھوڑا ہے، ان میں تمہارے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، اور تمہارے دل میں ایک کشش بھی ہے، محبت کی ایک رمق بھی ہے، اور تم ایمان کے اس حوالے سے ان سے نفرت بھی کرتے ہو، تو ہم تمہیں اس کے صلہ میں جو تم نے ہجرت کی ہے ہم تمہیں ان سے ملوائیں گے اور تمہاری محبتیں تمہیں واپس دلوائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم ان محبت والے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر محبتیں شیئر کرو گے۔ اور مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اہل مکہ سارے ہی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور اللہ پاک نے یہ اسلام کا جھنڈا جو ہے گاڑ دیا ایسا کہ سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور جو لوگ بکھرے اور جدا تھے وہ سارے مل گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ایسے کافروں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک کافر وہ ہیں جو کہ بڑے امن پسند لوگ ہیں، وہ اپنا نظام چلاتے ہیں، دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، تم ان کے علاقے میں رہتے ہو اور وہاں پہ تمہیں مسجدوں سے نہیں روکا جاتا، تمہاری عبادت گاہوں کو بند نہیں کیا جاتا، تم پر ظلم و ستم نہیں کرتے، تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم جلا وطن ہو جاؤ، ہمارا وطن چھوڑ دو، تو پھر ان کے ساتھ تم معاملات طے کر سکتے ہو، تو لین دین کر سکتے ہو، معاہدے کر سکتے ہو، بعض اوقات کوئی چیز پکائی ہے تو انہیں بھی دے سکتے ہو، محبتیں آپس میں اتنا کر سکتے ہو سکتا ہے تمہارے اخلاقیات کو دے کر مسلمان ہو جائے، اور ان کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ نہیں، لڑائی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، جن لوگوں نے تم پر تلواریں چلائیں، ظلم کیا ہے، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، دوست تو وہ کافر بھی نہیں بن سکتے، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں کسی صورت میں بھی اپنا نہ سمجھنا، جب بھی انہیں موقع ملے گا تمہیں ضرور تم پر ظلم کریں گے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، کوئی معاہدے نہیں کرنے، اور ان سے تم نے بچ کے رہنا ہے۔ وہاں اللہ نے کہا ہے میں منع نہیں کرتا، اور یہاں اللہ پاک منع فرما رہا ہے، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے اللہ تعالیٰ، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، قاتلوکم، جنہوں نے تمہیں قتل کیا، فی الدین، دین کے حوالے سے کہ یہ مسلمان ہیں انہیں مار دیا جائے، اور انہوں نے بڑے ظلم کیے، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، ظلم کیا، قتل کر دیا، دو لخت کر دیا، اچھا اس کے علاوہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تمہارے بھائی مارے گئے صرف اس لیے کہ تم دیندار ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، جنہوں نے تمہیں قتل کیا، تمہارے ساتھ جنگ جدال کی دین کے حوالے سے، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، تمہارے وطن سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور ان لوگوں سے بھی منع کرتا ہے جنہوں نے مدد کی، ظاہرو، جنہوں نے مدد کی، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالے جانے پر، جنہوں نے نکالا تھا وہ تو نکال رہے تھے، کچھ ساتھ بھی تھے، نکالو ان کو آگ لگا دو، ان کو آگ لگاؤ، جس طرح ہو سکتا ہے پکڑو انہیں مارو، وہ لوگ بھی ان کے میں شامل ہیں، ان سے بھی رب تعالیٰ منع کرتا ہے، ان تولوہم، کہ تم ان سے محبت کرو، اللہ ان سے محبت کا سلسلہ تم سے ختم کرتا ہے، دل میں کسی جگہ بھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا، کیونکہ تم پر دین کے حوالے سے ظلم کیا ہے، تم بھی دیندار ہو کر کفر پر جو ہے ایسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ٹکراؤ ان کے ساتھ کہ وہ پاش پاش ہو جائیں، ان تولہم، کہ تم ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کر رہا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار سے بلائے گا، جو دل میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے کہا وہ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم اس لیے کہا کہ اللہ ناراض ہو گیا ان سے، تو ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے ہر اس رشتے سے پیار کرنا ہے جو دینی حوالے سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے، ہم دیندار، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، اس لیے یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے تمام گروہی مسائل رہیں گے قیامت تک، یہ نہیں ختم ہو سکتے، گروہی مسائل نہیں ختم ہو سکتے، لیکن ہمارا ایک اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ تمام انبیاء کرام حق تھے، حق پر آئے، حق کتابیں لے کے آئے، ہمارا ان نبیوں پر بھی ایمان ہے اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ ہمیں تمام ملائکہ نوری ہیں، بے لا تعداد ہیں، ہمیں ان پر ایمان ہے کہ اللہ کے ہاں نوری مخلوق ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں وہ۔
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا آخری حتمی ایمان یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ یہ جواب دہی ہوگی، اس کی مرضی ہے عدل کرے، اس کی مرضی ہے فضل کرے، یہ اس کریم کا کام ہے۔ اگر وہ جلال میں آ کے عدل کرے گا تو ہم کبھی نہیں بچ سکیں گے، اور اگر فضل کرے گا تو ہم جیسے گناہگار کلمہ حق کی طاقت پر جنت میں ضرور جائیں گے۔ پھر تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، جو لکھ دیا رب نے، حق لکھا ہے، اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں، خواہ ہمارے لیے نقصان لکھا ہے یا نفع لکھا ہے، جو لکھا ہے مالک نے لکھا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ ان تمام تر اجتماعی عقائد پر، ارکان اسلام بنیادی عقائد پر جس کا عقیدہ ہے وہ سب مسلمان ہیں، خواہ وہ شیعہ ہے، خواہ وہ وہابی ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ بریلوی ہے، اہل اسلام میں یہ سارے، اگر ان میں سے کسی ایک شقہ کو انکار کرتا ہے، حتمی طور پر متفقہ طور پر جمہور علماء کے مطابق وہ کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس کیفیت سے آج کے فتنے کے دور میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ 5 انگلیاں اگر جڑی ہوئی نہیں ہیں، بکھری ہیں، ان کو جوڑنا ہے، جوڑ کر 10 بنانا ہے، اور پھر ہم مسلمان بن کے دکھائیں، مسجدیں آباد ہوں، آپس کی محبتیں ہوں، ہماری محبتیں آپس میں ہونی چاہیے۔ اللہ تو فرماتا ہے جن کافروں نے تمہارے ساتھ نرمی کی ہے ان سے بھی تم دشمنی نہ رکھو، تو جو کلمہ پڑھنے والے ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھیں۔ یہ ہمارے ہر دل کے اندر یہ کشادگی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو ایک طرف سے کشادگی اور دوسری طرف سے تنگی ہو، معاملہ پھر بھی نہیں چلے گا۔ دعا کرنی ہے اللہ ہمارے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ صدق رسولہ النبی الکریم، صدق اللہ العظیم۔